अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में ऑरेंज लाइन मंसूबे से जुड़ी इंतहाई होलनाक और पुरअसरार कहानी। आज भी मैं उन वाक़यात और हक़ाइक़ के बारे में सोचता हूँ तो दिमाग मफलूज सा होने लगता है और दिल तो जैसे मुकम्मल खामोशी में चला जाता है। मैं सोचता रह जाता हूँ कि ऐसा भी होता है जो कुछ भी दुनिया में हो रहा हो वो हमारी आंखों से ओझल हो तो वो हमारे लिए अदम होता है, मावराई होता है, मगर वजूद तो रखता है, बस हमारी ज़ाहिरी आंख से ओझल होता है। जिस रोज़ वो हमारी बातनी आंख को नज़र आ जाता है हमारे इनकारी होने की कोई हैसियत ही नहीं रहती। हम इकरार और तस्लीम करने पर दिल की गहराइयों से मजबूर हो जाते हैं। अली टाउन स्टेशन ठोकर लाहौर में हुकूमत की तरफ से ऑरेंज ट्रेन के मंसूबे पर काम करने का ऑर्डर दिया गया था और साथ ही ये भी हदायत की गई थी कि इस मंसूबे पर दिन रात काम करके जल्द से जल्द इसे मुकम्मल किया जाए, क्योंकि ये इलाका और यहाँ की शाहरा ट्रांसपोर्ट और दीगर पब्लिक के लिए बहुत मसरूफ़ रहती थी। जब उस शाहरा पर स्टेशन बनाने का ऐलान किया तो इस इलाके के अवाम ज़हनी तौर पर बहुत कोफ्त का शिकार हुए। हर एक की दिली ख्वाहिश अव्वल तो यही रही कि हुकूमत यहाँ ऑरेंज ट्रेन बनाने का इरादा मुलतवी कर दे, या फिर अगर ज़रूर बनानी है तो कोई और इलाका, कोई और शहरा इस काम के लिए मुंतखब कर ली जाए। इस सिलसिले में कुछ बाअसर लोगों ने अपनी आरा देने की कोशिश की, मगर हुकूमत ने हर कोशिश रद्द कर दी, ये कहकर कि ऑरेंज ट्रेन इस इलाके की ज़रूरत है, इसलिए इस इरादे को मुलतवी नहीं किया जा सकता। अवाम की जहनी कोफ्त और परेशानी को यकसर नज़रअंदाज करते हुए जो सिर्फ वक्ती थी, हुकूमत ने फिलफौर उस मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। हाँ, आवाम की परेशानी का ख्याल करते हुए ये हुक्म सख्ती से दिया गया कि काम रात के वक्त भी जारी रहेगा। नोटिस जारी होते ही उस मंसूबे पर तेज़ी से काम शुरू हो गया। जो वर्कर्स, मुलाजमीन और मजदूर, तामीर व मुरम्मत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो इस मंसूबे से वाबस्ता थे, उनका इंचार्ज मैं ही था। हर काम की इजाज़त मुझसे ली जाती थी, हर बात मेरे इल्म में ज़रूर होती और फिर मैं जिस मिजाज का इंसान था, अपने फ़राइज़ में ना खुद किसी किस्म की कोताही बरता और ना ही अपने मातहतों को कोई गफलत करने देता। वो मुझसे मुसलसल राब्ते में रहते और हर बात से आगाह रखते। मंसूबे के दौरान कोई भी मसला या उलझन होती तो मेरी तरफ से ख़ास ऑर्डर था कि फ़ौरन मसले के हल के लिए मेरे पास पहुंचो। काम में ना कोई रुकावट आए, ना ही किसी किस्म की ताख़ीर होनी चाहिए। अप्रैल के आखिरी अयाम थे जब ऑरेंज ट्रेन के लिए उस स्टेशन के मंसूबे पर काम शुरू हुआ। गो कि अप्रैल में गर्मी इतनी ज़ोरों पर नहीं होती, मगर अल्लाह जाने उस साल अप्रैल से ही सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दी। सुबह 7 बजे भी गर्मी का यह आलम होता कि मजदूर खुदाई करते हुए बुरी तरह से हाँफ जाते। वक्फे से सांस लेने के लिए और पानी पीने के लिए कुछ देर रुकते। मैं दिल ही दिल में उनके हौसले और हिम्मत की दाद देकर रह जाता। साहब जी, गर्मी बहुत है, ठंडे पानी की बोतलों का फ्रिज मंगवा छोड़ो। उनकी फरमाइश पर मैंने फ्रिज तो क्या, कई फ्रीज़र मंगवा लिए ताकि गर्मी में उनकी प्यास तो यकमानी से बुझे, ताकि गर्म और आलूदा पानी पीकर वो मज़ीद बीमार ना पड़ जाएं। मैं उन मज़दूरों का हर तरह से ख्याल रखता। मेरा मिजाज हरगिज़ भी अफसराना ना था कि ख़ुद तो अपने रूम में एसी चलाकर आराम से बैठूं और मज़दूरों की तकलीफ़ और परेशानी की बिल्कुल परवाह ना हो। मंसूबे की वजह से पूरा इलाका 3 सिमतों से खोद कर रख दिया गया था। रास्ते में जगह जगह ऑरेंज रंग की ऐसी रुकावटें रखकर आवाम को ये इशारा दिया गया था कि इन अतराफ से गुजरना मना है, क्योंकि एक सिमत से आने जाने वालों के लिए रास्ता हुकूमती इदारे ने खोल दिया था। वो भी इस कदर तकलीफदेह था कि आवाम मजबूरन वहाँ से गुजरते तो गालियाँ देते, बकते, झकते जाते। भाई, कितने अरसे में ये काम ख़त्म हो जाएगा? ये सवाल तो हर गुजरने वाला पूछता, जैसे ये उनका फ़र्ज़ हो। इस सवाल से उनकी परेशानी का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता था। जल्द ख़त्म हो जाएगा काम, मैं उन्हें नर्म मिजाजी से जवाब देता। मगर आहिस्ता आहिस्ता जब सूरज ने मज़ीद आंखें दिखाना शुरू की तो वो मज़दूर भी अब इन सवालात पूछने वालों को खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए खामोश रहते और अपनी उंगलियों का वाइपर फेर कर अपनी पेशानी से ढेरों पसीना खुश्क करते और मुँह दूसरी तरफ फेर लेते। मैंने हर तरफ ये तहरीर लिखवा कर बोर्ड नस्ब कर दिए। तकलीफ़ के लिए माज़रत ख़्वाह हैं, बस चंद माह का काम है। आपका ताउन अगर सब्र व तहम्मुल के साथ हो तो ये मंसूबा बहुत जल्द पाया तकमील तक पहुँच जाएगा।
زیادہ لمبا چوڑا کام نہیں ہے، 3-4 مہینے زیادہ سے زیادہ اور پھر ختم۔ اب کیا کریں، آخر اورنج ٹرین حکومت بنا بھی تو عوام ہی کی بہبود کے لیے رہی ہے نا۔ میری نیت صاف تھی، اللہ اس کا گواہ ہے، بس میری ساری توجہ اس طرف تھی کہ منصوبے پر کام تیزی سے نمٹایا جائے اور مزدوروں کو ہر قسم کی سہولت میسر ہو۔ اس سلسلے میں نے اپنے مزدوروں کو جدید طرز کی کرینیں اور بلڈوزرز تک مہیا کر رکھے تھے تاکہ کام جلد سے جلد تیز رفتاری سے ہو۔ 29 مئی 2018 کا سورج آگ کے گولے برسا رہا تھا۔ گرمی ناقابل برداشت تھی، مگر اورنج ٹرین منصوبے پر تیزی سے کام جاری تھا۔ زمین کے جس حصے کی کھدائی ہو رہی تھی وہ بہت گہرا بھی تھا اور کسی حد تک پتھریلا بھی۔ مزدور پچھلے کئی گھنٹوں سے اس خندق میں گھسے کھدائی کر رہے تھے۔ میں 1-2 بار معائنے کی غرض سے آیا، تمام کام تسلی بخش ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں کچھ دیر کے لیے آفس میں آ گیا۔ کدال، ہتھوڑے، بھالے مارنے کی آوازیں میرے کانوں تک پہنچ رہی تھیں، اور اس کے ساتھ ہی میرے آفس میں لگے CCTV کیمرے بھی مجھے باہر کی صورتحال دکھا رہے تھے۔ کچھ دیر تک تو میں ان کی کارکردگی ملاحظہ کرتا رہا، پھر کچھ دفتری فائلوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ چند پل ہی گزرے تھے کہ زوردار چیخوں کی آوازوں نے میرے پورے آفس کو ہلا ڈالا۔ لمحہ بھر کے لیے تو لگا کہ جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ میرا دماغ یہ سوچنے لگا کہ مزدوروں نے کسی بھاری مشین کا استعمال کیا ہوگا، مگر دوسرا دھیان ان چیخوں کی طرف چلا گیا جو اس زلزلے نما شور کا حصہ تھیں۔ میں نے ایک مشینی نگاہ CCTV کیمرے پر ڈالی جہاں لوگوں کا بڑا ہجوم تھا۔ اتنی تعداد میں لوگ جمع تھے کہ صورتحال کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں مزید وہاں بیٹھ نہ سکا اور باہر کی طرف بھاگا۔ دھواں ہی دھواں، شور ہی شور، فلک شگاف چیخیں میرا دل بری طرح سے لرزا رہی تھی۔ سر جی، 5 مزدور مر گئے ہیں۔ کچھ اہلکار پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بھاگتے ہوئے مجھ تک یہ اطلاع لے کر آئے۔ یہ خبر میرے لیے کسی بم بلاسٹ سے کم نہ تھی۔ پہل تو میرے دل و دماغ نے قبول نہ کیا کہ یکایک 5 مزدور ہی مر گئے۔ کیسے؟ مجھے لگا کہ شاید گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے ہیں اور بیکار میں افواہ اڑا دی ہے کہ مزدور مر گئے ہیں۔ سر جی، ہم سچ کہہ رہے ہیں، 5 مزدور وہاں خون میں لت پت پڑے ہیں۔ میں جو ان کی موت کی خبر پر ہی شوق تھا، یہ صورتحال دیکھ کر تو دماغ مفلوج ہونے لگا تھا۔ ان کے بے جان جسم میری آنکھوں کے سامنے تھے۔ یہ سب آخر ہوا کیسے؟ میں وہاں مزدوروں سے اصل حقائق جاننے کے لیے بے حد مضطرب تھا، کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ یہ خبر کوئی عام خبر نہیں تھی۔ میڈیا اور اخبار تو اس خبر کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جائیں گے۔ جو بھی باز پرس ہوگی، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہونے کے ناطے مجھ سے ہی ہوگی۔ پتہ نہیں سر جی، اچھے بھلے اچھے موڈ میں کام کر رہے تھے کہ ایک دم آپس میں لڑ پڑے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 5 نے ایک دوسرے کو بڑے بڑے وزنی پتھروں اور ہتھوڑوں سے مار کر ختم کر دیا۔ سر جی، شاید میں ساری داستان کو جھوٹا اور من گھڑت قرار دیتا اگر CCTV کیمرے مزدوروں کی لمحہ لمحہ کی حرکات و سکنات نہ دکھاتے۔ کتنی عجیب بات تھی کہ 5 قاتل بھی تھے اور مقتول بھی تھے۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ میڈیا والوں نے میرے آفس کو گھیرے میں لے لیا۔ اس واقعے سے متعلق ایسے الٹے سیدھے سوالات کیے کہ میرا دماغ معاف ہو گیا کہ مجھے لگا جیسے ان 5 کے قتل میں ملوث ہوں۔ دیکھیں، اصل حقائق ابھی کسی کو بھی نہیں پتا۔ لڑائی بحث مباحثہ کس بات پر ہوا یہ ہم نہیں جانتے۔ یہ وہ 5 ہی جانتے تھے جو کہ سب موقع پر ہی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس لیے اس واقعے کو کسی سازش کا رنگ دینے کی خوامخواہ کوشش نہ کریں۔ ایک انتہائی پریس کانفرنس کر کے میں نے صحافیوں کی چونچیں چند دنوں کے لیے بند کروا دیں، مگر یہ بندش اتنے مختصر دنوں کے لیے ہوگی میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ پورے 1 ہفتے بعد عین جمعرات کے دن پھر اس طرح کے اندھوناک واقعے نے دماغ چکرا دیا۔ 5 مزدوروں کی اچانک موت کی وجہ سے کام کو ہفتے بھر کے لیے روک لیا گیا۔ پورے 1 ہفتے بعد جمعرات کے دن دوبارہ سے کام شروع ہوا ہی تھا کہ پھر سے چیخو پکار کی آوازیں آسمان چھونے لگیں۔ 10 مزدور بالکل اسی طرح سے پہلے آپس میں الجھے اور پھر ایک دوسرے کو پتھروں، اینٹوں اور وزنی ہتھوڑوں سے مار کر موقع پر ہی ختم کر دیا۔ اس بار تو مزدوروں نے ایک دوسرے کو اس قدر بے دردی سے مارا تھا کہ اکثر مزدوروں کا سر پھٹ کر بھیجا باہر نکل آیا تھا۔ اس بار بھی معاملہ وہی تھا۔ قاتل، مقتول اور جو کہ خود ہی چشمدید گواہ تھے موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تھے۔ پہلے 5 اور اب 10 مزدور ہلاک ہو گئے تھے۔ اس بار تو اس واقعے کو لے کر بہت اوپر سے نوٹس آنے لگے۔ ایک ہی نوعیت کے دونوں واقعات بہرحال میرے لیے تو تشویش طلب ہی تھے، مگر اصل حقیقت کیا تھی اس سے میں ناواقف تھا۔ ایک بھی مزدور بچتا ہی نہیں تھا جو اصل بات بتا سکتا، تاکہ مجھ سمیت میڈیا اور اخبارات بھی حقیقت جان جاتے۔
ऑरेंज ट्रेन का काम थोड़े अरसे के लिए रुक गया। इस दौरान मैंने असल हकीकत जानने के लिए बहुत दौड़ धूप की, मगर कोई भी हकाइक मेरे हाथ ना आए। मजदूरों की मौत का मौमा जूं का तूं रहा। आइंदा आने वाले दिनों में गर्मी के जुनून में इजाफा होने लगा तो मुझ पर ऊपर से दबाव आने लगा कि ऑरेंज ट्रेन मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, क्योंकि काम में देर होने की वजह से आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। और साथ ही ये वार्निंग भी दी गई कि अब दोबारा से काम शुरू किया जाए तो मोहतात रवि को आला बुनियादों पर मलहूज रखा जाए, मतलब कि कोई नाखुशगवार हादसा इस बार नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में मुझे साफ साफ बता दिया गया था कि मेरे खिलाफ कोई भी सख्त एक्शन लिया जा सकता है, मगर मुझे यकीन हो गया था कि मुझे नौकरी से भी हाथ धोने पड़ सकते हैं। इस बार काम शुरू हुआ तो मैं पहले से ज़्यादा मुहतात और चौकस हो गया। 3 हफ्ते पुरसकून गुजर गए, मगर उन 3 हफ्तों के बाद फिर से हादसात और नाखुशगवार वाक़यात का तूफ़ान बर्पा हो गया। कभी बिल्डोज़र मशीन रुक जाती तो पूरा दिन उसी वजह से काम रुक जाता। कभी क्रेनों में कोई ख़राबी हो जाती। हैरतल बात यह थी कि सब बाहर के ममालिक से मंगवाई गई थी। उनके नाकिस होने की वजह समझ से बालातर थी। इस सूरत हाल ने मुझे असाबी तोड़ फोड़ का शिकार किया तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में रहने लगा। बात बात पर मज़दूरों और वर्करों के साथ डांट डपट करता। मज़दूर भी मुझ पर बरहम होने लगे। काम चोर, हड हराम, कोई भी काम ढंग से नहीं होता। मैं समझ रहा था कि मेरे धीमे और हलीम और शफीक रवैये ने मज़दूरों को ज़्यादा मस्त कर दिया है। अब मुझे लगने लगा था कि काम में बार बार बंदिश सिर्फ और सिर्फ इनकी हड हरामी और काम चोरी है। जाहिर है मैं इंसान था, आम सा इंसान, जो देख रहा था बस अपने दिमाग से वही अंदाजे लगा रहा था। जो नज़र आ रहा था उसी के मुताबिक फ़ैसले कर रहा था। जो मेरी आंखों से ओझल था, मावरा था, उसके मुतालिक ना ही मेरी आंख कोई इशारा दे रही थी और ना ही मेरा दिमाग कुछ बता रहा था। जाहिर है वक्त मुकर्ररा से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आज भी जुमेरात का दिन था जब मैं मज़दूरों के सर पर खड़ा होकर काम में जुटा था। आज का काम बहुत भारी और वज़नी किस्म का था, जिसके लिए ख़ास क्रेन मैंने बाहर से मंगवाई थी। इसका मकसद सिर्फ ये था कि मज़दूरों की काम चोरी पकड़ सकूं। जैसे ही क्रेन के ड्राइवर ने काम के लिए क्रेन स्टार्ट की तो मैंने ये मंजर अपनी आंखों से देखा कि क्रेन स्टार्ट ही नहीं हुई। बार बार स्टार्ट करने की कोशिश में वो झटकों के बाद बंद हो जाती। दोबारा कोशिश करो। ये सूरत हाल देखकर मुझ में इश्तियाल आ रहा था। मेरा दिमाग अभी भी मज़दूरों के मुतल्लिक मनफी अंदाज में सोच रहा था। सर जी, कोशिश कर तो रहा हूँ। कदरे सटपटाते हुए ड्राइवर ने दोबारा हुक्म की तामील की थी कि अगले ही लम्हे उसकी दिल खराश चीख फिजा में बुलंद हुई। वो तड़पता चीखता यूं उछला जैसे उसे करंट आ लगा हो। अगले लम्हे उसने तकलीफ के मारे छलांग लगा दी और नीचे ज़मीन के घड़े पर आ गिरा। हाय मेरा हाथ, हाय मेरा हाथ। वो तड़प तड़प कर धाड़े मार मार कर रोने लगा। हाय मेरा हाथ जल गया। मछली की तरह तड़पते हुए वो अपना दायां हाथ अपने नीचे छुपाए दीवानावार चिल्ला रहा था। मुझ समेत सब सरासीमा उसकी जानिब लपके। दिखाओ अमजद, क्या हुआ है तुम्हारे हाथ को? सर जी, मेरा हाथ, मेरा हाथ। वो बस चीखता हुआ अपने हाथ को बाहर ही नहीं निकाल रहा था। मुझे देखकर बच्चों की तरह रोने लगा, मगर हाथ दिखाने की उसमें अभी भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने हिम्मत करके जोर लगाकर उसका बाजू बाहर निकाला तो आप यकीन करें उसकी हालत देखकर मेरी आंखें वहशत से फट गईं। उसके हाथ की खाल कलाई तक यूं उतर गई थी जैसे किसी चीज से खाल खींचकर उतारी गई हो। उसका हाथ अंगारे की तरह दहक रहा था। मेरे देखते ही देखते उसके हाथ पर आबले पड़ गए। उसे एक पल के लिए भी करार नहीं आ रहा था। तकलीफ की शिद्दत से वो बेहाल होकर बेहोश हो गया। हमने उसे एम्बुलेंस बुलाकर अस्पताल रवाना किया। दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रहा था कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, मगर जिस पर बीत रही थी वही जानता था कि क्या क़यामत की घड़ी उस पर गुजर रही थी। इत्तफाक से यह हादसा भी जुमेरात के दिन ही पेश आया। रमज़ानुल मुबारक 2018। इस बार रमज़ानुल मुबारक भी आग बरसाती गर्मी में आया था। अव्वल तो मैं इतनी सख्त गर्मी में मेहनत तलब काम के हक़ पे था ही नहीं। रमज़ान का महीना था, उसमें इतनी मेहनत और मुशक्क़त नहीं होती। मगर मेरे इस ख़याल से हुकूमत और मुआविन इदारे को भला क्या मतलब था? उन्हें तो जल्द अज जल्द अपने मंसूबे की तकमील चाहिए थी। मैं तो अपनी भरपूर तवानाई सर्फ कर रहा था ताकि काम मुकम्मल हो जाए। एक बात पर मैंने गौर किया था कि जब भी काम शुमाल की सिमत स्टार्ट करूं तो काम किसी न किसी रुकावट की जद में आकर रुक जाता है, और मैं एक लम्हे की ताख़ीर भी नहीं चाहता था। अमजद की जगह दूसरा ड्राइवर जो रखा था वो ज़रा बड़ी उम्र का था, मेरे ख्याल में ज़्यादा तजर्बाकार भी था। स्टार्ट करने पर वही सब कुछ हुआ, यानी क्रेन बंद हो जाती थी, मगर आखिर स्टार्ट हो ही गई।
کرین کا اگلا حصہ جس کا کام بوجھ اور وزن زمین سے اٹھا کر دوسری سائڈ پر گرانا تھا، وہ دھیرے دھیرے سے اسی خندق کی گہرائیوں میں اکھاڑ پچھاڑ کرنے لگا کہ ایک دم سے کرین بند ہو گئی۔ بہت کوشش کے بعد بھی سٹارٹ نہیں ہوئی، مگر اس کا اگلا حصہ زمین میں جیسے دھس گیا تھا۔ بہت کوشش کی مگر وہ زمین سے الگ ہی نہیں ہوا۔ شاباش شاباش، پھر سے ٹرائی کرو، میں نے باآواز بلند ڈرائیور کو ہمت دلائی۔ وہ میرے کہنے پر بار بار کوشش کر رہا تھا مگر بات نہیں بن رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے اس نے کرین کو آف کیا اور ایک گہرا سانس خارج کیا۔ آنکھیں کچھ دیر کے لیے بند کی تو دوری کے باوجود مجھے اس کے لب ہلتے ہوئے نظر آ رہے تھے، جیسے وہ دل ہی دل میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ وہ سب مزدوروں میں سب سے زیادہ نمازی پرہیزگار تھا۔ اتنے سخت موسم میں جب سب ہی روزہ چھوڑ بیٹھے تھے اس نے روزہ رکھا تھا۔ کچھ دیر وہ پڑھتا رہا، میں اس کا جائزہ لیتا رہا۔ اگلے لمحے کرین بآسانی سٹارٹ ہو گئی۔ میں کچھ مطمئن سا ہوا تھا مگر یہ اطمینان بس لمحے بھر کا تھا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ میرا دل لرزا گیا۔ ڈرائیور یوں اڑ کر گیند کی طرح زمین پر گرا جیسے کسی نے اسے کرین سے باہر نکال کر اچھال دیا ہو گیند کی طرح۔ پھر اس کی چیخیں میرے اوسان خطا کر گئیں۔ اس کی ٹانگ کی ہڈی فریکچر ہو گئی تھی۔ وہ تکلیف سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ ایک تو عمر رسیدگی اور دوسرا روزے کی حالت۔ اسے ہسپتال پہنچایا گیا مگر ڈاکٹروں کے مطابق اس کی شفا یابی طویل عرصے میں ہوگی۔ یہ سن کر مجھے صدمہ ہوا۔ شکر تھا کہ اس کی جان بچ گئی تھی۔ ایک اور اتفاق تھا کہ یہ بھی جمعرات ہی کا دن تھا۔ شمالی حصے میں اس قدر رکاوٹوں اور حادثات کا رونما ہونا معمہ بن گیا تھا۔ میرا دل مجھے غور و فکر کی دعوت دینے لگا۔ یہ حادثات عام نہ تھے، اتفاقیہ نہ تھے۔ میں مانتا ہوں ایسے کاموں میں حادثات ہونا عام بات ہے مگر یوں اس انداز میں جمعرات کے دن ہونا، پراسرار اموات، اورنج لائن ٹرین منصوبے کے اس خاص حصے میں ہونا عام بات نہ تھی۔ میں شدید الجھن میں تھا۔ ابھی یہ الجھن نہ جانے کب تک مجھے الجھاتی اگر میں ان مزدوروں کی زبانی عجیب و غریب نوعیت کی باتیں نہ سن لیتا۔ میں روز شام کو ان کی خیریت معلوم کرنے ہسپتال جاتا تھا۔ سر جی، جب میں کرین سٹارٹ کر رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی مجھے اس کام سے روک رہا ہو۔ اچانک ہی کسی نے گرم لوہے کی سلاخ جو انگارے کی طرح دہک رہی تھی، جس کا اگلا حصہ ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح چوڑا تھا، میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دیا اور اس وقت تک نہ ہٹایا جب تک میرے ہاتھ کی کھال اتر نہ گئی۔ یہ مجھے امجد نے بتایا تھا۔ سر جی، یہ جگہ بھاری ہے، وہاں پر ضرور کسی نادیدہ مخلوق کا قبضہ ہے۔ زخمی ہونے والا ڈرائیور ابھی تک خوفزدہ تھا۔ سر جی، جب کرین سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی تو میں نے چند آیتیں ورد کیں تو وہ سٹارٹ ہو گئی۔ پھر میں نے مطمئن ہو کر کام شروع کر دیا کہ اچانک ونڈ سکرین کے سامنے کوئی سیاہ اور نارنجی رنگ کا غیر واضح سا ہوئلہ نظر آیا۔ باز آ جا اس جگہ کی کھدائی سے، یہ ہماری جگہ ہے۔ سر جی، میں نے 2-4 بار اپنے کانوں سے یہ سرگوشی سنی مگر دھیان نہ دیا اور کام کرتا رہا۔ پھر آخری بار یہ سرگوشی دوبارہ سنائی دی اور پھر اس کے بعد کسی نے مجھے زوردار دھکا دے کر گیند کی طرح اچھال دیا۔ یہ ساری کتھا حیرتوں کے کئی رنگ اپنے اندر سموئے ہوئی تھی۔ میں جدید دور میں رہنے والا 21ویں صدی کی گود میں پلا بڑھا ان سب باتوں کو دیومالائی کہانیوں کی طرح لے کر ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ اگر آئندہ آنے والے دنوں میں یکے بعد دیگرے حیرت انگیز واقعات رونما نہ ہوتے، جیسے کبھی بہت بڑا اژدہا مزدوروں کو نظر آتا جس کی پھنکار سن کر ہی کئی مزدور بھاگ جاتے، پھر بچھوؤں اور زہریلے کیڑے مکوڑوں کا مزدوروں پر حملہ ہو گیا، پھر اس کے بعد جو واقعہ ہوا وہ میرے ساتھ ہوا۔ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے میرے آفس میں آگ لگ گئی۔ نقصان تو اچھا خاصا ہوا مگر جانی نقصان کوئی نہ ہوا۔ میرے آفس میں موجود ہر ضروری کاغذ جل گیا۔ سب سے بری طرح جو چیز خاکستر ہوئی وہ اورنج لائن ٹرین منصوبے کا نقشہ تھا۔ یہ سب باتیں نظر انداز نہیں کی جا سکتی تھیں اور انہیں نظر انداز کرنا بے وقوفی نہیں مہا بے وقوفی تھی۔ میں اب مشکل کو لے کر اپنے استاد جنہوں نے مجھے بچپن میں قرآن پاک پڑھایا تھا، قاری عبدالہادی صاحب جو کہ اب 70-80 سال کے ہو چکے تھے، ظاہری آنکھیں عمر رسیدگی کی وجہ سے روشنی سے محروم ہو چکی تھیں مگر باطنی آنکھیں روشن تھیں۔ وہ بے حد عبادت گزار اور پرہیزگار تھے۔ میں اکثر اپنی الجھن کے حل کے لیے انہی کے پاس جاتا تھا۔ جب میں نے استاد محترم کو یہ ساری باتیں بتائیں تو انہوں نے مجھے اس جگہ کی مٹی لانے کو کہا۔ میں وہاں کی مٹی لے کر آیا تو استاد محترم نے اپنی مٹھی میں مٹی لے کر اسے 3 بار سونگھا اور پھر گہری خاموشی میں چلے گئے۔ جگہ بھاری ہے، مطلب کسی طاقتور ماورائی مخلوق کا قبضہ ہے۔ کیا؟ مجھے تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کوئی اور یہ بات کہتا تو میں اس کا مذاق اڑاتا مگر یہ بات پورے یقین اور وثوق سے میرے استاد محترم نے کہی تھی۔
جو آنکھوں سے نابینا اور دل کے بینا تھے۔ ان کی بات کے سچ ہونے کے لیے میرے لیے یہ بہت بڑی دلیل تھی۔ پھر انہوں نے ہمیشہ سچ بولا تھا اور وہ مجھے بھی سچ بولنے کی تلقین کرتے تھے۔ استاد جی، اس مشکل کا کوئی حل ہے کیا؟ ان کی بات سن کر میں شدید پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ایک تو اتنا بڑا منصوبہ جو حکومتی سطح پر تھا، جس کا مجھے ہیڈ مقرر کیا گیا تھا، اگر اپنے استاد کی باتوں پر یقین کر لیتا تو باقیوں کو کیسے یقین دلاتا؟ میری پریشانی دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے پڑھائی بتائی جو مجھے متاثرہ جگہ پر کرنی تھی۔ میں نے کی، مگر خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا، بلکہ اس دوران 4-5 حادثات مزید ہو گئے کہ حکومت نے مجھے لائن حاصل کر لیا۔ اس طرح کرو، کچھ سیاہ رنگ کے بکرے صدقے کے طور پر دو، یہ میرے استاد کا دوسرا حکم تھا، اور اس طرح کرنا کہ ان بکروں کو متاثرہ جگہ کی مٹی پر ہی ذبح کرنا۔ پھر میں نے کچھ سیاہ رنگ کے بکرے صدقے کے طور پر منگوائے۔ ان بکروں کو پوری رات اسی متاثرہ جگہ پر پہلے رکھنا تھا اور پھر صبح اسی جگہ پر ان کی قربانی دینی تھی۔ میں نے ایسا ہی کیا، مگر نتیجہ میری سوچ سے زیادہ بھیانک نکلا۔ میں صبح وہاں پہنچا تو سارے کے سارے بکرے مرے پڑے تھے۔ 10 بکروں کو بے رحمی سے مار کر گویا ہمیں چتاونی دی گئی تھی۔ پھر استاد محترم نے کہا کہ تم اس مخلوق سے بات کرو، ان کا مقصد پوچھو۔ یہ میرے استاد کا تیسرا حکم تھا۔ میں بات کروں، مگر کس سے؟ مجھے تو وہاں کوئی دکھائی بھی نہیں دیتا، وہاں تو سب نظروں سے اوجھل ہے، عقل سے ماورا ہے، میں بھلا کس سے بات کروں؟ میں بری طرح سے جھنجھلا گیا۔ وہ تمہیں نظر آئیں گے، اپنا مقصد بھی بتائیں گے، تم سے بات بھی کریں گے، بس تمہیں وہاں ایک رات تنہا گزارنی ہوگی۔ یہ کام میرے لیے بے حد مشکل تھا، یوں تنہا پوری رات گزارنا اور اس انتظار میں رہنا کہ کوئی اندیکھی مخلوق مجھے اپنا قصہ بیان کرے گی، مجھے اپنی ساری حرکتوں کا مقصد بتائے گی کہ وہ یہاں کیوں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ گھوم رہا تھا، مگر مجبور تھا، کیا کرتا؟ اس مصیبت سے نجات بھی تو چاہتا تھا، سو مرتا کیا نہ کرتا۔ ایک رات وہاں تنہا گزارنے کا فیصلہ کر لیا، جہاں یکے بعد دیگرے حادثے ہوئے تھے۔ رات کے وقت کوئی مزدور، کوئی ورکر بھی وہاں نہیں تھا۔ ویسے بھی ایسی صورتحال کے بعد وہاں مکمل طور پر کام رکا ہوا تھا، مجھے ایسی ہی تنہائی درکار تھی۔ ویسے بھی میں اس بات کو خفیہ رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ اگر کسی کو بھی بھنک پڑ جاتی تو کسی بھی اخبار کی چٹپٹی سی سرخی میرا تماشا بنوا سکتی تھی۔ رات کے 12 بجے میں وہاں موجود تھا، جہاں گہری خندق کھدی تھی۔ اب تو میرا دل بھی کچھ گڑبڑ ہونے کا اشارہ دینے لگا تھا۔ چھٹی حس کچھ کہہ رہی تھی۔ انہی ساری باتوں کو جاننے کے لیے میں آج یہاں موجود تھا۔ 2 کرسیوں کو جوڑ کر میں ان پر نیم دراز سا تھا۔ رات بے حد خاموش اور سیاہ تھی۔ یہاں کی تنہائی اور وحشت سے گھبرا کر کئی بار میں نے سوچا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جاؤں، مگر عقل نے روکے رکھا، اور یہ بھی کہ استاد کا حکم تھا۔ انہی باتوں کو سوچتے ہوئے مجھ پر غنودگی سی طاری ہو گئی، اور پھر دل جن باتوں سے انکاری تھا، عقل حیران اور پریشان اور ان چیزوں کو ماننے پر راضی نہ تھی۔ آنکھوں کے لیے سب کچھ ماورا تھا، تمام حسیات کے لیے سب عدم تھا۔ وہ نیند کے چند لمحوں میں مجھے سب کچھ دکھ گیا۔ یہ جگہ ہمارا مسکن ہے، ہمارا یہاں پورا خاندان آباد ہے، اب سے نہیں برسوں سے۔ کوئی تمہارا گھر توڑے تو کیا تم چپ رہو گے؟ کوئی تمہارے گھر کو نقصان پہنچائے تو کیا تمہیں غصہ نہیں آئے گا؟ یہ جگہ چھوڑ کر چلے جاؤ، کسی دوسری جگہ کام کرو، ہم ہرگز اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ خوف اور وحشت اور پسینے میں ڈوبا ہوا میرا وجود گہری نیند سے بیدار ہوا، جیسے کسی قوت نے مجھے جگایا ہو۔ بیدار ہوتے ہی میری پھٹی پھٹی آنکھوں نے جو پہلا ہولناک منظر دیکھا، وہ ایک بوڑھی عورت تھی، جو اتنی بوڑھی تھی کہ اس کی کمر تک جھکی تھی، یوں جیسے حالت رکوع میں ہو۔ اس کے دائیں ہاتھ میں بڑی سی لالٹین تھی، جس کی روشنی اس قدر زیادہ تھی کہ جیسے 8-10 لالٹینیں روشن ہوں۔ لاٹھی ٹیک ٹیک کر چلتی، وہ اسی خندق میں غائب ہو کر بس اتنا سے ہولا رہ گیا جیسے چھوٹا سا جگنو۔ یہ جگہ ہماری ہے، اور جمعرات کے دن ہمارا پورا خاندان یہاں عبادت کرتا ہے۔ یہ الفاظ ابھی بھی میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ یہی بوڑھی عورت مجھے خواب میں بھی دکھائی دی تھی، جو مجھ سے ہم کلام تھی۔ اب میرے ہاتھ وہ راز آ گیا تھا جس نے عرصے سے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ اب کسی انکار کی بھی گنجائش نہ تھی، اب تو صرف تسلیم ہی تسلیم تھا، دل کو بھی اور دماغ کو بھی، کہ وہ مخلوق کیا تھی۔ یہ جنات کا قبیلہ تھا جو وہاں پر برسوں سے آباد تھا، جنہیں ہماری وہاں پر مداخلت ہرگز پسند نہیں آئی تھی۔ ہاں، البتہ حقیقت جان کر اب مجھ پر لازم ہو چکا تھا کہ انہیں ایذا پہنچانے والے ہر عمل روک دوں، کیونکہ ہر بات میرے اختیار میں تو نہ تھی۔ اگر ہوتی تو شاید یہ منصوبہ یہیں ختم کروا دیتا۔ ہاں، البتہ جو کر سکتا تھا وہ ضرور کروں گا، تاکہ انسانی جانوں کا نقصان نہ ہو۔
میں نے ہر ممکن کوشش کر کے منصوبے کی سمت تبدیل کروا دی اور اس کے لیے حکام کو راضی کرنے کے لیے جان توڑ کوشش کی. یہ ایک الگ قصہ ہے. اگر ضد دکھاؤ گے تو ہم بھی ضد میں آ جائیں گے. یہ اس مخلوق کی مجھے دھمکی تھی. سو ہتھیار ڈالنے میں ہی عافیت جانی، کیونکہ میں اب کسی اور کا بھی جانی نقصان نہیں چاہتا تھا. آج یہ منصوبہ مکمل ہو کر اپنا کام کر رہا ہے. اس جگہ کو چھوڑ دینے کے بعد پھر کوئی حادثہ، کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا تھا، اور پھر کبھی یہ کام ملتوی نہیں ہوا تھا. آج بھی حیرتوں کی باریکیوں میں گھرا میں ان سارے واقعات اور حقائق کا سوچتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. مگر اب میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. عجائبات سے بھری اس کائنات میں سب کچھ ممکن ہے، بس کسی کی عقل جلد تسلیم کر لیتی ہے اور کسی کی دیر سے.